سب کا غصہ بیچارے ملازم پہ نکل جاتا ہے. کئی بیچارے ایسے نے جڑے گھر بھی غصہ نہیں کر سکتے, اتنی جرت نہیں ہے نا, وہ بھی غصہ ملازم پہ نکلتا ہے. اتنی طاقت ہی نہیں ہے. جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری, روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. غصہ کسی کا نکل بیچارے ملازم پہ جاتا ہے, اس غریب پہ نکل جاتا ہے, اس کا استحصال ہوتا ہے. اگر کوئی مزدور اپنے آفیسر کے کمرے سے باہر نکلے اور پھر وہ اپنے آنسو پوچھ کر اللہ کے حضور عرض کرے کہ مالک مہربانی فرمانا, اس ذلت سے مجھے نجات عطا کر, تو مجھے بتانا عند اللہ اس بڑے آدمی کو کتنے کو جواب دینے پڑیں گے. اور پھر دھمکی دینا. مجھے ایک دوست آ کے بتانے لگے, کہنے لگے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور میں نے جا کے فیکٹری کے مالک سے کہا ہے کہ میں 45,000 میری تنخواہ ہے اور میرا 19,000 کا پیٹرول لگ جاتا ہے, تو مجھے کچھ تھوڑی سی آپ بھی مہربانی کر دیں تاکہ کم از کم میں پیٹرول تو موٹر سائیکل کا پورا کر سکوں. تو مجھے کہنے لگا کہیں قریب نوکری دیکھ لو, میں تو یہی دے سکتا ہوں, وہاں اپنے قریب دیکھ لو, اگر تمہیں مسافت زیادہ لگتی ہے اور پیٹرول زیادہ لگتا ہے تو بس. وہ کہتا ہے پھر میں وہاں سے توہین اپنی کرا کے تو نکل آیا, کیا کر سکتا ہوں. ایک تو حکومت نے رسوا کر رکھا ہے, اور ایک یہ کہ جہاں جاتے ہیں وہ بھی غصہ ہم ہی پہ نکال دیتے ہیں. 10 سال نوکری کی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے والے محبوب کے گھر میں 10 سال حضور کا غلام رہا, اور میری ماں چھوڑ گئی تھی, یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر میں غلامی کرے گا, خدمت کرے گا, گھر کے کام کاج کرے گا. فرماتے ہیں پہلے تو حضور مجھے بلاتے تھے تو بیٹا کہہ کے بلاتے تھے, کبھی احساس ہی نہیں ہوا. اور فرماتے ہیں پھر حال یہ تھا کہ 10 سال حضور کے کاشانہ نور میں رہا ہوں, حضور نے کبھی اوف تک نہیں کہا. بہت ساری جگہوں پہ ایسے معاملات ہوئے کہ ڈانٹ پڑ سکتی تھی, جھڑکیاں مل سکتی تھی, میں محسوس کرتا تھا کہ یہاں ڈانٹ دیا جاؤں تو حرج نہیں, پر کریم نے اف تک نہیں کہا. یہ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا, یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال ہے کہ 10 سال میں حضور کے کاشانہ نور میں رہا, لیکن کبھی محبوب نے اوف تک. یہ غلاموں کے ساتھ سلوک ہے. ایک شخص نے کہا تھا, وہ اپنے غلام کو سزا دے رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں منع کیا, تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں انہیں کتنا کو معاف کروں, ایک دن میں کتنی بار معاف کروں. تو حضور نے فرمایا اچھا گویا اگر تم نے گن کے ہی معاف کرنا ہے تو 70 بار تو معاف کرنا دن میں. 70 بار تو حضور نے فرمایا. اتنی معافی دے سکتے ہو ایک دن میں؟ کافی مشکل لگ رہا ہے نا, لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ چل 70 بار تو معاف کرنا. اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے کہ کتنی کو آخر بار, تو فرمایا چل 70 بار, یہ تیرے نبی کا ارشاد ہے تیرے لیے.